اولاد کے والدین پہ حقوق میں سے یہ ہے کہ بچے کا بہترین نام رکھا جائے، ایسا نام جو شریعت کے مطابق ہو، ایسا نام جس کا معنی قرآن و حدیث کے مخالف نہ ہو، ایسا نام جس کی وجہ سے معاشرے میں بچے کا مذاق نہ اڑایا جائے، اسے حقیر نہ سمجھا جائے۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ناموں میں سے جو نام اللہ کو سب سے پیارے لگتے ہیں وہ ایک عبداللہ ہے، دوسرا عبد الرحمن ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے جب جناب اسماء نے اپنے بیٹے کو گھٹی کے لیے بھیجا تو خود آپ نے اس بچے کا نام عبداللہ رکھا تھا، عبداللہ بن زبیر۔ تو وہ نام جن ناموں میں بچے کے بندہ ہونے کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہو، یہ بہترین نام ہے۔ عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الخالق، عبد الرزاق، عبد الرازق، یہ بہترین نام ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کل لوگ فون کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی نیا نام چاہیے، یہ پرانے نام نہیں چاہیے ہمیں۔ لوگ کافی ماڈرن ہو چکے ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا تھا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ اعلان کرتے ہیں صحابہ کرام کے سامنے، ولد لی اللیلۃ غلام، آج رات اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، فسمیتہ باسم ابی ابراہیم، میں نے اس کا نام اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ ابراہیم رکھا ہے۔ بچوں کے نام رکھیں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے نام پہ، صحابہ کرام کے نام پہ، یہ ہے طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ ہے طریقہ صحابہ کرام کا۔ آپ سب جانتے ہیں جناب علی کی اولاد میں، جناب حسن کی اولاد میں، جناب حسین کی اولاد میں ایسے بچے موجود تھے، اس کا نام ابو بکر بن علی، ابو بکر بن حسن، ابو بکر بن حسین، عمر بن علی، عمر بن حسن، عمر بن حسین۔ آل بیت جناب ابو بکر اور جناب عمر کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھا کرتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے کو جب لایا گیا، آپ نے گٹی دی تو آپ نے اس بچے کا نام بھی ابراہیم رکھا تھا۔ لیکن اگر ایسا کوئی نام ہو جس کا معنی شریعت کے لحاظ سے مناسب نہ ہو تو اس کو تبدیل کر دینا چاہیے۔ جناب عمر فاروق کے خاندان کی کسی بچی کا نام آسیہ رکھا گیا، آسیہ عین کے ساتھ، یعنی کہ اللہ کی نافرمان، اللہ کی باغی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نام تبدیل کیا اور آسیہ کی بجائے بچی کا نام جمیلہ رکھ دیا، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو بچوں کے وہ نام رکھے جائیں جو پیارے پیارے ہوں اور جن کے بچوں پہ اچھے اثرات پڑیں۔ اچھے اثرات سے میری مراد یہ ہے کہ بچے کو جب کل کو پتا چلے کہ میرا نام عمر ہے تو عمر کیوں ہے، عمر کون تھے، ان کے کیا کارنامے ہیں، مجھے بھی ویسا بننا چاہیے، مجھے بھی ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے۔ اثرات سے میری مراد یہ ہے، اثرات سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ جی لوگ کہہ رہے ہیں بچے کے نام تبدیل کریں کیونکہ اسی نام کی وجہ سے مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے، نام تبدیل کریں گے تو مصیبتوں سے نکل آئے گا، یہ میری مراد قطعاً نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔